اسرائیل کی جانب سے حملے کے خدشے کے پیش نظر ایران اور اس کے اتحادی یکجا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر قطر میں خلیل الحیہ اور حماس کی قیادت سے گلے مل رہے ہیں، جن کے اسرائیل پر 7 اکتوبر کے حملے کے بعد 1 سالہ جنگ چھڑی اور اب یہ بحران مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ جولائی میں اسرائیل کی جانب سے حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد خلیل الحیہ غزہ سے باہر حماس کے سب سے سینئر رہنما بن گئے ہیں۔ اس حملے میں ان کا پیر ٹوٹ گیا تھا۔ منگل کو ایران کے اسرائیل پر حملوں سے چند گھنٹوں پہلے ہماری ملاقات کے دوران بھی انہوں نے سرجیکل بوٹ پہنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے گزشتہ برس کے 7 اکتوبر کی بات کرتے ہیں۔ حماس نے اسرائیل پر حملہ کیوں کیا؟ ہمیں پوری دنیا کو بتانا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا ایک مقصد اور مطالبات ہیں۔ یہ ہمارے دشمن صہیونی اسرائیل کے لیے ایک دھچکا اور عالمی برادری کو جگانے کی کال تھی۔ کچھ ایسا کرنا تھا جس سے دنیا کو معلوم ہو کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو دہائیوں سے قبضے میں ہیں۔ آپ کے لوگوں نے اتنے سارے شہریوں کو کیوں مارا، بچوں کو بھی؟ 7 اکتوبر کو ہم نے اپنے مزاحمتی فائٹرز کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ شہریوں کو نشانہ نہ بنائیں اور نہ ہی خواتین اور بچوں کو۔ ہدف ان فوجیوں کو بنانا تھا جو غزہ میں لوگوں کو مار رہے ہیں اور غزہ کو تباہ کر رہے ہیں۔ شہریوں کو نقصان پہنچانے میں یقین نہیں رکھتے۔ زمینی سطح پر ذاتی غلطیاں ہو سکتی ہیں، شاید کہیں فائٹرز کو لگا ہو کہ ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے۔ کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ ان خوفزدہ شہریوں کے سروں پر کھڑے تھے جو زمین پر بیٹھے تھے اور ان پر اسلحہ تانے ہوئے تھے۔ یہ کوئی جنگ نہیں ہے۔ ہم سب نے دیکھا کہ کس طرح فائٹرز گھروں میں گئے، انہوں نے وہاں لوگوں سے بات کی، کھانا پینا کیا۔ معاف کیجیے گا، وہ ان کو مار رہے تھے، اس کی ویڈیو موجود ہیں۔ جب وہ بعض گھروں میں گئے تو کوئی بھی خواتین اور بچے جن سے ان کا رابطہ ہوا ڈرے ہوئے نہیں تھے۔ وہ ویڈیوز اسرائیلی قابضین نے جاری کی تھیں، وہ ہم نے جاری نہیں کی۔ 1 سال بعد غزہ کھنڈر بن گیا ہے۔ 40,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے بہت سے عام شہری ہیں۔ اسرائیل سے آپ کے لڑنے کی قوت بہت بری طرح کم ہوئی ہے۔ کیا یہ اتنی بڑی قیمت چکانے کے قابل تھا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار قابض اور اس کی فوج ہے جس نے غزہ کو تباہ کیا اور اس کے عوام کو ہلاک کیا، جو ان شہریوں کو مار رہے ہیں جو اسکولوں اور اسپتالوں میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ دنیا سے پوچھیے اور ان سے جنہوں نے عالمی قوانین بنائے ہیں۔ ہم اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر قابض کے 1200 شہری ہلاک ہو گئے تو اس کا کیا جواز ہے کہ اسرائیل نے 50,000 لوگ مارے اور پورے غزہ کو تباہ کر دیا؟ وہ ایسا قبضے اور لوگوں کو مارنے اور تباہی کی ہوس میں کر رہے ہیں۔ اسرائیلی بہت واضح طور پر یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے قوانین کی پاسداری کرتے ہیں، اور یہ بھی کہ اتنے شہریوں کی ہلاکت اس لیے ہوئی کیونکہ آپ اور حماس آبادی کے اندر رہ کر لڑتے ہیں اور آپ ان کو ہیومن شیلڈز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ کلامہم غیر صحیح، یہ حقیقت نہیں ہے۔ انہوں نے مساجد تب گرائیں جب وہاں کوئی فائٹر نہیں تھے، گھروں اور اونچی عمارتوں کو اس وقت تباہ کیا جب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ سب اسرائیلی پروپیگنڈا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ صحیح حالات میں وہ جنگ بندی کرے گا۔ کیا آپ جنگ بندی کا ایسا معاہدہ قبول کریں گے جس میں آپ یرغمال بنائے ہوئے اسرائیلی شہریوں کو واپس کر دیں اور جنگ بندی ہو جائے؟ مجھے معلوم ہے اس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیتن یاہو جنگ کو روکنے کا فیصلہ کب کریں گے؟ دنیا ان کو جنگ ختم کرنے پر کب مجبور کرے گی؟ جنگ کو جاری رکھنے کا فیصلہ نیتن یاہو اور اسرائیلی قابضین کا ہے۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں، آپ سرنڈر کر سکتے ہیں۔ ہم کیسے سرنڈر کر سکتے ہیں؟ جو لوگ قبضے کی مزاحمت کرتے ہیں وہ کبھی سرنڈر نہیں کرتے۔ اگر ہم سرنڈر کریں بھی، جو کہ ناممکن ہے، تو ہمارے بچے اور لوگ دستبردار نہیں ہوں گے۔ اگر دنیا ہمیں ہمارے جائز حقوق دے دے تو تشدد کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسرائیل ایسا نہیں چاہتا۔ دنیا کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل پورے خطے کو جلانا چاہتا ہے۔ جب تک فلسطینیوں کو اپنی ریاست کا حق، تمام پناہ گزینوں کی واپسی اور خود مختاری کا حق حاصل نہیں ہوتا، تب تک خطے میں امن نہیں ہوگا۔ آپ کے لیے کیا اسرائیلی ریاست مستقبل کا حصہ ہے؟ حماس کے چارٹر کے مطابق صہیونی ریاست کو تباہ کرنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل حماس اور فلسطینی عوام کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل رو رہا ہے اور دعوے کر رہا ہے کہ حماس اور فلسطینی اس کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ اسرائیل سے پوچھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے۔ ہمیں ہمارے حقوق دے دیجئے، ہمیں مکمل خود مختاری فلسطینی ریاست دے دیجئے۔
اسرائیل کہتا ہے کہ اسے دو ریاستی حل اس لیے قبول نہیں کیونکہ اسے خدشہ ہے کہ آپ جیسے لوگ اس کی ریاست کو تباہ اور اس کے عوام کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک اسرائیل ایک ریاستی اور دو ریاستی حل کو قبول نہیں کرتا۔ اسرائیل سب کو مسترد کرتا ہے، چاہے وہ عالمی قرارداد ہو، عالمی قوانین یا ہمارے حقوق۔ کیا آپ خود کو ایک دہشت گرد تنظیم مانتے ہیں؟ اسرائیل آپ کو یہی کہتا ہے۔ میں آزادی حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں کا دفاع کر رہا ہوں۔ قابض کے لیے ہم سب رہنما، خواتین اور بچے سب دہشت گرد ہیں۔ آپ نے سنا اسرائیلی رہنماؤں نے ہمارے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم جانور ہیں۔ اس انٹرویو کے 1 گھنٹے بعد ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ مشرقی وسطی میں جنگ پھیل رہی ہے اور اسرائیل کا زور ابھی تک حماس پر مکمل فتح حاصل کرنے پر لگا ہوا ہے۔ امریکہ کے، سعودی عرب اور برطانیہ سمیت تمام اتحادیوں کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن کے لیے ایک محفوظ اسرائیل کے ساتھ ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے، لیکن فی الوقت سفارتکاری نہیں بلکہ فوجی کارروائیاں حالات کا فیصلہ کر رہی ہیں۔